ان کی اہمیت کا اندازہ اس بات سے کریں کہ عبداللہ بن مسعود نقل کرتے ہیں، انہوں نے فرمایا کہ جو شخص آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ایسا وصیت نامہ دیکھنا چاہے جس پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی مہر لگی ہو تو وہ ان آیتوں کو پڑھ لے۔ ان میں وہ وصیت موجود ہے جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ تعالیٰ کے حکم سے امت کو دی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کو خطاب کر کے فرمایا کہ کون ہے جو مجھ سے 3 آیتوں پر بیعت کر لے، 3 آیتوں کو پورا کرنے کا ذمہ لے لے۔ تو فرمایا یہ 3 آیتیں تلاوت فرما کے کہ جو شخص اس بیعت کو پورا کرے گا تو اس کا اجر اللہ کے ذمہ ہے۔ یعنی یہ اتنی اہم بات ہے، اللہ تعالیٰ اس کو نجات دے گا پھر آگ سے کہ جو ان آیتوں کو اپنی زندگی میں شامل کر لے گا، اس پہ بیعت کر لے گا۔ کہ تورات میں بھی جو 10 کمانڈمنٹس آئی ہیں وہ بھی آلموسٹ اس سے ملتی جلتی ہیں، اور اسی طرح تمام انبیاء نے یہ جو باتیں ان 3 آیتوں میں آئی ہیں ان کو اپنی امت کو وصیت کیا۔ کہہ دیجئے اے نبی، آپ ان سے کہہ دیں کیا؟ تعالو، آؤ۔ تعالو کا یہ جو لفظ ہے نا، یہ اس وقت بولا جاتا ہے جب کوئی بلندی پہ کھڑا ہو اور نیچے والے کو اپنے پاس بلائے۔ تو اس میں کس بات کا اشارہ ہے؟ کہ جو اس دعوت کو قبول کرے گا وہ بلندی پہ چلا جائے گا، وہ اس کے مقام بڑھ جائیں گے۔ تعالو ما اتلو ما حرم ربکم علیکم، میں تمہیں پڑھ کے سناؤں جو حرام کیا تمہارے رب نے تم پر۔ اس سے پہلے آپ پڑھ چکے ہیں کہ مشرکین مکہ نے خود ہی کچھ چیزوں کو حرام کر لیا ہوا تھا، کہیں بحیرہ، کہیں صاحبہ، کہیں یہ۔ تو اللہ تعالیٰ نے بتایا کہ نہیں، جن چیزوں کو تم نے حرام کیا وہ نہیں، اللہ نے یہ چیزیں حرام کی ہیں، یہ ان کو بتا دیجئے۔ جس میں سب سے پہلی چیز کیا ہے؟ جس کا حق سب سے بڑا ہے اس کے حق میں ڈنڈی مار دینا، وہ ہے شرک۔ تو پہلی چیز اللہ تشرکو بہ شیئا، کہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ کسی چیز کو بھی شریک نہ کرو۔ سب سے پہلا حرام کام کیا ہے؟ شرک، کسی کو اللہ کا پارٹنر سمجھنا۔ مشرکین مکہ نے تو بتوں کو اللہ تعالیٰ کے برابر قرار دے دیا، یہود و نصارہ نے انبیاء کو خدا کا بیٹا کہہ دیا۔ لیکن اس کے علاوہ بھی شرک ہے۔ اس کے علاوہ شرک وہ یہ ہے کہ کسی ہستی کو بھی، چاہے وہ نبی ہیں، چاہے وہ اولیاء اللہ ہیں، چاہے وہ کوئی بھی نیک ہستی ہے، اس کو اللہ تعالیٰ کی جو علم ہے یا قدرت ہے یا اس کی جو صفات ہیں اس میں اس کے برابر ٹھہرا دینا کہ اللہ تعالیٰ کو تو یہ قدرت ہے مگر فلاں ہستی کو بھی ہے، اللہ تعالیٰ کے پاس تو یہ علم ہے مگر فلاں کے پاس بھی ہے، اللہ تعالیٰ تو یہ کر سکتا ہے مگر فلاں بھی کر سکتا ہے۔ یہ شرک ہے۔ اور آپ کو پتہ ہے یہاں پہ شیئن کا لفظ آیا، کسی چیز کو بھی، جلی بھی ہے، شرک خفی بھی ہے۔ شرک جلی کو تو سب جانتے ہیں کہ غیر اللہ کو عبادت میں، اطاعت میں، اللہ تعالیٰ کی صفات میں اللہ کے برابر کر دینا۔ اب شرک خفی کیا ہے؟ شرک خفی یہ ہوتا ہے کہ انسان کسی بھی حصی چیز کو، مثلا اپنا کاروبار ہے یا کہ کوئی بھی نفع نقصان اس کا ہوتا ہے، اس میں یہ عقیدہ رکھے کہ کوئی اور ہے جو مجھے یہ پہنچا سکتا ہے۔ بیمار ہے مثلا تو انسان کا یہ عقیدہ ہو کہ کہیں سے مجھے یہاں سے بھی شفا مل سکتی ہے۔ آج انسان نے اپنے آپ کو بھی خدا بنایا تھا، وہ بھی خود اپنے نظریات کو، اپنے خیالات کو خدا کے برابر ٹھہرائے ہوئے۔ انسان چاہے دین کا کام ہی کیوں نہیں کر رہا، دنیا کا کام ہے، دین کا کام ہے، بات یہ نہیں ہے کہ آپ کام کیا کر رہے ہیں، بات یہ ہے کہ کس کے لیے کر رہے ہیں۔ جو عمل بھی کر رہے ہیں چاہے دین کا ہے، وہ کس کے لیے کر رہے ہیں؟ وہ شہرت کے لیے کر رہے ہیں، وہ پیسے کے لیے کر رہے ہیں، لوگوں کی نظروں میں جج جانے کے لیے کر رہے ہیں۔ سوال یہ ہے، یہاں پہ شرک آتا ہے، فرق یہاں سے پڑتا ہے۔ اب دیکھنے میں دین کے کام بڑے پیارے ہیں، بڑے خوبصورت ہیں، بڑے نیکی کے ہیں، بہت یہ اللہ والے ہیں، لیکن مقصد کیا ہے؟ اسی طرح ایک طرف ہو سکتا ہے دنیا کا کوئی کام لگ رہا ہے، لیکن اس کا مقصد کیا ہے؟ کس کو راضی کرنا ہے؟ تو یہاں آ کے فرق پڑتا ہے، یہیں پہ آ کے شرک خفی ہو جاتا ہے۔ ریاکاری، دوسروں کو دکھانے کے لیے، صدقہ خیرات کرنا ناموری کے لیے۔ تو
یعنی انسان نفع نقصان کا مالک کسی غیر اللہ کو قرار دے دے، یہ بھی ایک چھپا ہوا شرک ہے۔ یہاں سے بھی مجھے کوئی فائدہ مل سکتا ہے، یہاں سے میری نیک نامی ہو سکتی، یہاں سے مجھے عزتیں مل سکتی۔ یہاں انسان یہ سمجھے مجھے فلاں نے کچھ بخشا ہے یا فلاں نے میرا نقصان کیا، نہیں۔ عبادت کی جتنے بھی مراسم ہیں، جتنے ریچولز ہیں نا عبادت کے، چاہے وہ سجدہ ہے، چاہے وہ دعائیں مانگنا ہے، چاہے وہ کسی کے آگے ہاتھ باندھنا ہے، رکوع کی پوزیشن میں جانا ہے، کسی کے لیے نماز پڑھنا ہے، قربانی کرنا ہے، یہ ساری عبادت کی قسمیں ہیں نا، وہ اللہ کے سوا کسی کے لیے نہیں ہونی چاہیے۔ اور والدین کے ساتھ احسان کرو، یعنی احسان میں کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ کے حق کے بعد آپ دیکھیں فوراً والدین کا حق آ گیا۔ احسان میں کیا بات ہوتی ہے؟ احسان گن گن کے نہیں دیا جاتا، انہوں نے میرے ساتھ کیا کیا، میں نے ان کے ساتھ کیا کرنا ہے۔ یہ ون وے ٹریفک کا نام ہے، کیلکولیٹر اس میں نہیں یوز ہوگا۔ مجھے یہ جب میں بچپن میں تھی مجھے پوچھتے نہیں تھے، انہوں نے تو جائیداد سارے بہن بھائیوں کے نام کر دی، مجھے تو کچھ دیا نہیں، اب میں رہ گئی ان کی خدمت کرنے کے لیے، اور یہ تو مجھے میری پرواہ نہیں کرتے تھے، انہوں نے مجھ سے کبھی پیار نہیں کیا، دوسرے بھائی کو پیار کرتے تھے، اس بہن کو پیار کرتے تھے، میں ان کو نہیں پوچھتی۔ نہیں، اگر اس کیلکولیشن میں پڑ گئے نا کہ انہوں نے کیا کیا تو میں نے کیا کیا۔ ایک نے مجھے کہا کہ ہمارے والدین نے تو ہمیں کبھی سیر نہیں کرائی، بچپن میں ہمیں تو سیروں پہ لے کے نہیں جاتے تھے، میں کیوں اب ان کو سیر کراؤں؟ تو دیکھیں یہ ٹٹ فار ٹیٹ نہیں ہے، یہ ایسے نہیں ہے کہ انہوں نے کیا کیا تو میں اس کو پہلے ناپوں تولوں اور اس کے بعد پھر میں اس کا جواب دوں، نہیں۔ یہاں پہ گیو اینڈ ٹیک نہیں، والدین کے ساتھ احسان ہی کرنا، ان کے آگے جھکے ہی رہنا، ان کی فرما برداری ہی کرنی ہے۔ ہاں یہ ہے کہ وہ اللہ تعالیٰ کے کسی حق کو کم کرنے کی کوشش کریں، اللہ کی نافرمانی کا حکم دے، اس کے ساتھ شرک کرنے کا حکم دے تو پھر نہیں ماننا، لیکن ان کے ساتھ عدل نہیں ہے، ان کے ساتھ احسان ہے۔ اور احسان میں کیا ہوتا ہے؟ دیتے ہی جاؤ، دیتے ہی جاؤ، اور نہ تم قتل کرو اپنی اولاد کو، کس وجہ سے؟ من املاق، تنگ دستی کی وجہ سے۔ آگے آپ دیکھیں گے سورہ بنی اسرائیل میں من خشیت املاق کے لفظ آتا ہے کہ مفلسی کے ڈر سے مت قتل کرو۔ تو یعنی اولاد کو بھی اللہ تعالیٰ نے حق دلایا۔ جہاں پہ والدین کے حقوق کی بات آئی نا، تو آج بچے پوچھتے ہیں کیا قرآن میں والدین کا حق کا بہت بات کی جاتی ہے، کیا بچوں کے حق کی کوئی بات نہیں ہے؟ تو یہ دیکھیں، سب سے پہلے جینے کا حق ان کو اللہ تعالیٰ دیتا ہے کہ کسی والدین کو، چاہے وہ والدین ہیں، چاہے کسی ماں نے اپنے پیٹ سے پیدا کیا ہوا ہے، اس کو یہ حق حاصل نہیں کہ وہ اس کو قتل کر دے، وہ اس کو مار دے فار اینی ریزن۔ اور اس زمانے کے اندر تو بہت ہوتا تھا یہ کہ لڑکیوں کو زندہ درگور کر دیتے تھے، بچوں کو اس لیے مار دیتے تھے کہ یہ ہمارے ساتھ نہ کھائیں۔ اور آج بھی یہ ہے کہ بعض دفعہ آپ دیکھیں کہ خودکشیاں کیا ہوتی ہیں کہ غربت کی وجہ سے انہوں نے بچوں کو پہلے مار دیا پھر اس کے بعد خودکشی کر لی۔ یہ اتنا سخت بڑا گناہ ہے، یہ اب جن چیزوں سے منع کیا جا رہا ہے نا، یہ بہت بڑے بڑے گناہ ہیں جن سے منع کیا جا رہا ہے۔ ہم اپنا رزق لے کر آتے ہیں دنیا میں، ہر بچہ جو پیدا ہوتا ہے وہ اپنا رزق لاتا ہے، ماں کے پیٹ میں ہی فرشتہ اس کا رزق لکھ دیتا ہے، تو ماں باپ کو کوئی حق نہیں ہے ان کے میں سے نہیں اس نے کھانا، اللہ تعالیٰ نے والدین کے رزق میں اس کا رزق رکھ دینا۔ جو آپ اپنے بچوں کو کھلاتے ہیں کوئی احسان نہیں ہے، آپ کے رزق میں اللہ نے ان کا رزق رکھ دیا۔ اس چیز کی وجہ سے اگر کوئی سوچتا ہے، چاہے کوئی فیملی پلاننگ کرتا ہے یا ایسا کچھ کرتا ہے کہ بچہ ضائع کرا دیتا ہے، یا بچہ پیدا ہونے کے بعد اس کو مار دیتا ہے کہ کدھر سے کھلائیں گے بھائی، ان کی آگے پڑھائیاں کدھر سے کرائیں گے ہم، کیا ان کو آگے ہم دیں گے، تو لہٰذا ان کو ختم ہی کر دو۔ یہ ایسا انسان سمجھ لیں کہ اللہ تعالیٰ کے رازق ہونے پر ایمان نہیں رکھتا۔ پھر کیا فیملی پلاننگ کرنا حرام ہے اسلام میں؟ کیا کوئی کانٹرسیپٹیو میتھڈ استعمال کرنا حرام ہے؟ حرام اس وقت ہے اگر تنگ دستی کی وجہ سے کیا جائے، اگر اس بات کی وجہ سے کریں گے تو حرام ہے۔ لیکن اگر کوئی ایسا ریزن ہے، مثلا ماں کی صحت اجازت نہیں دیتی، کوئی اور بیماریاں اور کوئی جینوین ریزن ہے، تو فیملی پلاننگ کی جا سکتی ہے، اس میں حرج نہیں ہے، کیونکہ اس کی دلیل آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں کیا جانے والا عزل ہے، جو ایک ٹیمپرری سمجھ لیں کانٹرسیپٹیو کے طور پر کیا جاتا تھا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی اجازت دی تھی، لیکن ساتھ یہ فرما دیا تھا کہ جو روح پیدا ہونے والی ہے اس نے پیدا ہو کے ہی رہنا ہے، چاہے تم جو بھی کرو۔ تو اتنی حد تک اجازت ہے، مگر یاد رکھیے گا
اگر بیک آف یور مائنڈ یہ ہے کہ آپ کہیں کہ ہم کھائیں گے کہاں سے، پیئیں گے کہاں سے، کیا ہوگا، کیسے ان کو پالیں گے، ہمارے پاس اتنے پیسے نہیں ہیں، تو پھر وہاں پہ حرام ہو جاتی ہے یہ پیٹ کے اندر ہی ماں کے، وہ بھی قتل ہے، قتل فار اینی ریزن قتل کیا جائے اس کو قتل ہی کہیں گے، کیونکہ اس کے اندر روح پھونک دی گئی ہے۔ اور نہ تم قریب جاؤ الفواحش، فحاشی کے، بے حیائی کے، ما ظہر منہا و ما بطن، جو ظاہری ہو یا باطنی ہو۔ ظاہری کون سی ہیں؟ ظاہری تو آج کل سارے ہی جانتے ہیں، بے حیائی کے جتنے بھی کام ہیں وہ سب ظاہری ہیں، اور باطنی کیا ہے، اب یہ ایک سوچنے کی بات ہے۔ آپ کو پتہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو شرمگاہ صرف بے حیا نہیں ہوتی، وہ صرف زنا نہیں کرتی، آنکھیں بھی زنا کرتی ہیں۔ یہ سنیے، آنکھیں بھی زنا کرتی ہیں۔ اب یہ میں آپ کو باطنی بے حیائی کی بات بتا رہی ہوں۔ ان کا زنا کرنا کیا ہوتا ہے؟ نگاہوں کا آوارہ گھومنا، نگاہیں کدھر دیکھ رہی ہیں، وہ نگاہ جو کسی جگہ پڑتی ہے جہاں پہ اس کو نہیں پڑنا چاہیے، اور وہ وہاں سے پھر کچھ لیتی ہے اور پھر خیالات دل کے اندر آتے ہیں، یہ ساری فحاشی کی باتیں۔ اب وہ نگاہ جو زنا کر رہی ہے نا، نگاہ نے بھی زنا کیا، کیونکہ یہ حرام تھا اس کا یہاں پہ پڑھنا، لیکن اس نے زنا کیا، اس کو کون دیکھ رہا ہے؟ یہ کیا خیالات اس کی وجہ سے ذہن کے اندر آئے، کیا باتیں آئیں، کیا سوچیں آئیں، کیا دل نے سوچا، یہ وہ جرم ہے جو کسی کو نہیں پتا چلتا، یہ ما بطنا ہے، چھپا ہوا ہے، سوائے اللہ کے کوئی اور نہیں جانتا۔ تو یہ آج نگاہوں کا زنا کتنا کامن ہے، یہ نگاہ جو بدکاری کرتی ہے یہ کتنی عام ہے۔ انٹرنیٹ اٹھا کے دیکھ لیں، فلمیں، یہ سارے پورن سٹاف، یہ سب کیا ہے؟ آنکھوں کا زنا۔ پھر ہاتھ بھی بدکاری کرتے ہیں، ہاتھوں کا بدکاری کرنا ان کا پکڑنا ہے، جب کمپیوٹر پہ بیٹھے ہوئے ہیں یا اپنے فون پہ ہیں جو ایسی چیزیں چلا رہے ہیں، تو پھر ہاتھ بھی ساتھ شامل ہے، نگاہیں بھی شامل ہیں۔ پاؤں کا زنا ہے قدموں کا چل کے جانا، وہ کسی گناہ کی طرف، بے حیائی کے کام کی طرف چل کے جاتے ہیں، کسی ڈیٹ پہ جا رہے ہیں، کسی بے حیائی کے اڈے پہ جا رہے ہیں، کسی اور ایسی چیز کے لیے جا رہے ہیں، تو وہ پیر بھی اس بے حیائی کے کام میں شامل ہو گئے، یہ پیروں کا زنا ہے۔ سارے آزاد زنا کرتے ہیں، اگر شرمگاہ پھر ان کی آگے کمپلیشن کر دیتی ہے۔ تو فحاشی کی ہر قسم کو حرام قرار دے دیا گیا، یا ڈیٹس پہ جانا، یا ایسی غلط فرینڈشپس، بوائے فرینڈ رکھنا، گرل فرینڈ رکھنا، یہ ایکسیپٹیبل ہو چکا ہے، یا بے حیائی کے لباس پہننا، یا بے حیائی کی چیزیں دیکھنا، یہ اتنا ایکسیپٹیبل ہے کوئی کسی کو فرق ہی نہیں پڑتا۔ اب وہ جتنا بھی ایکسیپٹیبل ہو جائے انسانوں کے نزدیک، یاد رکھیے اللہ کے ہاں ایکسیپٹیبل نہیں ہو گیا، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے یہ باتیں بتا دی ہیں ہمیں، اور ہمارا اندر کہتا ہے کہ یہ صحیح نہیں ہے، لیکن ہم کہتے ہیں کچھ نہیں ہوتا، کوئی بات نہیں۔ پانچواں حکم کیا؟ وَلَا تَقْتُلُوا النَّفْسَ الَّتِي حَرَّمَ اللَّهُ إِلَّا بِالْحَقِّ، اور نہ تم قتل کرو کسی جان کو بھی مگر جس کو اللہ نے حرام کیا، مگر حق کے ساتھ۔ اب حق کیا ہے؟ حق 5 چیزیں ہیں حق میں آتی، 3 چیزیں قرآن پاک میں اور 2 چیزیں حدیث میں آتی ہیں۔ قرآن پاک میں کیا آتا ہے؟ میدان جنگ میں جن کے ساتھ مقابلہ ہے کفار کے ساتھ، ان کو قتل کرنا، تو پھر وہ جائز ہے۔ محاربہ آپ نے پڑھا تھا، سورہ مائدہ میں آیا تھا، فساد فی الارض جو کرتے ہیں ان کی سزا قتل ہے۔ اسی طرح قصاص میں قتل کیا جا سکتا ہے۔ تو یہ 3 صورتیں قرآن پاک میں حق ہیں جن کی وجہ سے کسی کو قتل کیا جا سکتا ہے۔ اب 2 صورتیں حدیث میں کون سی؟ شادی شدہ زانی، چاہے وہ مرد ہو چاہے وہ عورت ہو، اس کے لیے رجم کی سزا ہے، وہ قتل ہی ہے۔ مرتد کی سزا قتل ہے، یہ بھی حدیث میں آتا ہے۔ تو سوائے ان 5 صورتوں کے اور کسی جان کو قتل نہیں کیا سکتا۔ اسی لیے حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے جب انہوں نے گھیر لیا تھا، اللہ تعالیٰ معاف فرمائے، ان کے قاتلوں نے، تو انہوں نے فرمایا تھا کہ قتل کی تو یہ صرف صورتیں ہیں، میں نے تو ان میں سے کچھ بھی نہیں کیا ہوا، تو تم مجھے کیوں مارتے ہو پھر؟ ذالکم وصاکم بہ لعلکم تعقلون، یہ وصیت کرتا ہے تمہیں ساتھ اس کے، یہ تاکیدی حکم ہے یعنی اللہ کی طرف سے۔ اس کی وصیت کیا ہوتی ہے؟ ایک ہوتی نصیحت، ایک ہے وصیت۔ نصیحت میں ہوتی ہے خیر خواہی، وصیت میں خیر خواہی بھی ہوتی ہے، اللہ تعالیٰ تمہاری خیر خواہی چاہتا ہے تو اس نے یہ تمہیں احکام دیے۔
اور اس کے اندر ساتھ ساتھ تاکید بھی ہوتی ہے کہ بہت یہ بات سمجھ لو، یہ بات سن لو، جیسے کہتے ہیں نا اس کی وصیت ہے، یہ مرنے سے پہلے فلاں نے وصیت کی، یعنی اس نے تاکیدی حکم دیا کہ آپ کو ضرور یہ فالو کرنا ہے، لعلکم تعقلون، شاید کہ تم عقل سے کام